پاک باز لڑکی کی داستان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی بار یہ واقعہ سنا کہ بنی اسرائیل کے اندر کفل نامی ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ رات دن برائی میں پھنسا رہتا۔ شاید ہی کوئی ایسا غلط کام ہو جس میں اس نے حصہ نہ ڈالا ہو، اور نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر کسی طرح بدکاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا ہے تو وہ نیک بخت لڑکی تھرانے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کفل یہ ماجرا دیکھ کر پوچھتا ہے کہ اس خوف و ڈر اور دہشت و وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن شریف النسب اور باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ گیا، کیونکہ ہم ایک ایسے کام میں ملوث ہونے جا رہے ہیں جس کو ہمارے خالق و مالک نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ فعل بد کل ہمیں پروردگار کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبری اور بے استقلالی نے آج یہ دن دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اسی کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنا دامن عصمت داغدار کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ لیکن اے کفل، بخدا مجھے خوف خدا اندر سے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے، آج کا 2 گھڑی کا لطف ہمیں صدیوں خون کے آنسوؤں رلائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ اے کفل، میری تجھے یہی نصیحت ہے کہ اللہ کے لیے بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر نے کفل کی بری خواہش پر قفل چڑھا دیا، اور اس کی بات تاثیر کا تیر بن کر کفل کے دل میں اتر گئی، اور سچی بات یوں ہی دلوں میں اپنی جگہ بنا لیا کرتی ہے۔ پھر ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کی در و دیوار سے دکھائی پڑنے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے اور دل تھرانے لگتا ہے۔ سو کچھ ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اور اپنی سیاہ کاریوں کا سوچ کر دھاڑے مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک ناکردہ گناہ پر اس قدر خدائے ذوالجلال سے لرزا ہے۔ ہائے، میری تو ساری عمر بدکاریوں کی نظر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے چہرے کو بھی سیاہ کر دیا اور عذاب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے، میرا مالک مجھ سے کس قدر ناراض ہوگا، اس کے فرشتوں کی قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی۔ اے خاتون، مجھے تو تیری بنسبت زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، مگر اب تو گواہ رہنا کہ میں اپنے سارے گناہوں سے بصدق دل توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی مولا کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کروں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آتا ہوں۔ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب کفل رات کو سویا تو اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ صبح کو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قلم قدرت سے لکھا ہوا ہے، ان اللہ قد غفر للکفل، یعنی اللہ تعالی نے کفل کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔